صل على محمد وآل محمد اللهم صل. الحمد للہ آواز بڑھاؤ. الحمد للہ حمدا كثيرا كما امر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله. اس کو بند کر دو. لا سادوا پھر انا بند کرتے. وقال الله تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصدقة رد البلاء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. معزز اور مکرم علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگوں، عزیز نوجوان میرے بھائیوں، آپ لوگوں کے سامنے
قرآن پاک کی دو آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو مبارک احادیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ عزیز میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ایک ذکر کا بیان فرمایا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پورے قرآن میں تقریباً کم و بیش 700 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا بیان فرمایا ہے۔ اور اسلام کا ایک رکن بھی ہے، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں مال و دولت عطا کی ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ مال آپ کو استعمال کے لیے دیا ہے، آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے اور آپ کو مالدار بنایا ہے، تو یہ تمام پیسوں کا حق تم پر نہیں ہے، اس میں سے کچھ حصہ غریب، مسکین، بیوہ، لاچار، یتیم بچوں کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کے مال کو نہ نکالنا اور زکوٰۃ کو جمع کر کے رکھنا، تو اس مسلمان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں نکالتا اور اپنے پیسوں کو گن گن کے رکھتا ہے، اس مسلمان کے لیے بربادی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں یہ تمہارا مال، تمہاری اولاد کہیں اللہ سے تمہیں دور نہ کر دے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو اللہ کرے کیا؟ اولاد بھی فتنہ ہے، مال بھی فتنہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں، بیوی اور بچے کہیں اللہ کی یاد سے مجھے دور نہ کر دے، تو اللہ کرے کیا ہم؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دنیا کی محبت
دل میں بسانا نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا ایک کھیل گاہ ہے، ایک گراؤنڈ ہے. جیسے میچ ختم ہو جاتی ہے، ہر کھیلنے والا وہ گراؤنڈ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور گراؤنڈ ویران ہو جاتا ہے. اسی طرح اسی دنیا میں رہ کر ہم نے صرف دنیا کو فوکس کیا، اولاد کو فوکس کیا، بیوی کو فوکس کیا، کام کاج کو فوکس کیا اور اللہ کو بھول گئے. تو یاد رکھنا دنیا تو برباد ہوگی ہوگی، اللہ آخرت بھی برباد کر دے گا. آج کا موضوع بہت نازک ہے، اس لیے میں تول کے بول رہا ہوں کہ مال کی زکات ادا کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعض انسان کے اندر چیزیں ایسی رکھی ہے کہ اس کو کاٹتے ہیں تو بڑھتی ہے. اب تم کہو گے مولانا یہ تو کوئی نئی بات سنی ہم نے. ہمارے بدنوں کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسی ہے کہ جس کو ہم اس کو کترتے ہیں، کاٹتے ہیں، لیکن وہ مہینے کے بعد بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پر بال، چہرہ، خط بنانا، ناخن آپ کاٹو گے بڑھ جائے گا. حلال جتنی چیزیں ہیں آپ کاٹو گے اللہ اس میں برکت ڈالے گا. میرا کہنے کا منشا یہ ہے. اسی طرح ہزاروں بکرے، ہزاروں مرغیاں میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بازاروں میں کٹواتا ہے، لیکن کبھی بوم پڑی، کبھی آواز لگی کہ بھائی بکریاں ختم ہو گئی دنیا سے، مرغیاں ختم ہو گئی. نہ، جتنی کٹتی ہے اللہ اتنی ہی برکتیں ڈالتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح اللہ نے جتنا مال دیا ہے، ہم اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کریں گے اللہ وہ مال کو کم نہیں کرے گا، اللہ مال میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. اب کہا ہے کہ 1,00,000 روپے، مثال کے طور پر آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہے، اس پر پورا سال گزر گیا ہو تو اس پر اسلام اور ہماری شریعت نے اور ہمارے نبی نے اور اللہ کا حکم ہے کہ بھائی 1,00,000 روپے پر 2500 اس کو کیا کرو، اس کی زکات نکالو. آنکھوں سے دیکھو گے، عقل ہماری کہے گی کہ بھائی میں نے 1,00,000 روپے میں سے 2,500 روپے نکال دیے تو 57,500 روپے باقی رہے، تو بڑھے کہاں، یہ تو گھٹے ہمارے پاس. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم اللہ کے راستوں میں جتنا خرچ کرو گے اللہ تمہارے روزیوں میں اتنی برکت دیتا چلا جائے گا. حدیث میں آیا ہے ایک روایت کے مطابق کہ 1 روپیہ خرچ کرو گے اللہ 70 واپس لوٹ آئے گا. اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی اللہ کے راستے میں 1 درہم یا 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ 60,000 اس کو لوٹا کر دیتا ہے، 70,000. اور ایک روایت کے مطابق اللہ 60 لاکھ اس کو لوٹا کر دیتا ہے واپس. تو وہ لوگ کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے؟ دنیا کی عقل سے، دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو کہو گے مولانا پیسہ کم ہو رہا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی نظر سے آپ دیکھو گے تو ہم کہیں گے نہیں مولانا ہم تو دے رہے ہیں 1 روپیہ لیکن اللہ تو 60 لاکھ واپس دے رہا ہے ہمیں. اللہ زیادتی کر کر دے رہا ہے ہمیں. اس لیے آپ نے کبھی ڈاکوؤں کو، چوروں کو کبھی مالدار نہیں دیکھا ہوگا. شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ ڈاکو لوگ، چور لوگ کبھی مالدار نہیں ہوتے. کیوں؟ کہ ان کے مال میں برکت بلو دور سے نہیں ہوتی ہے.
اور جو حلال روزی کماتا ہے، رات دن ایک کر کر پائی پائی جمع کر کر حلال روزی کو جمع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کم روزی کے اندر اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، ہمیں صاحب نصاب بنایا ہو، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ ہاں، میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سناؤں زمانے کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بنی اسرائیل تھا جو بہت غریب تھا، بہت غریب تھا۔ اس کو ایک وقت کا کھانا ملتا تو ملتا، نہ ملتا تو نہ ملتا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ملاقات ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ موسیٰ، آپ جب کوہ طور پر جاتے ہو اور اللہ سے بات چیت کرتے ہو، میری ایک درخواست ہے، اللہ سے آپ کہہ دینا۔ بولے کون سی درخواست ہے؟ کہا اللہ نے میرے قسمت میں جتنی بھی روزی لکھی ہے ایک ساتھ دے دے کہ کچھ دن اچھی طرح سے گزاروں، جب میری روزی ختم ہو جائے تو میری موت آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ کے سامنے تیری فرمائش کو پیش کر دوں گا، تیری اپیل کو پیش کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اور کوہ طور پر جانے کے بعد بات چیت کرتے ہوئے بنی اسرائیل کا ایک بات سنا دی کہ اللہ تیرا ایک بندہ ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے اس کی قسمت میں جتنی بھی روزی لکھی ہے ایک ساتھ دے دے کہ چند دن اچھی طرح سے گزاروں، جب میری روزی ختم ہو جاتی ہے تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ یہ دنیا کا قاعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے موسیٰ کلیم اللہ، میرے اس بندے کے قسمت کے اندر، نصیب کے اندر میں نے ایک بکری لکھی ہے، چند گیہوں لکھے ہیں، چند دینار لکھے ہیں، میں اس کو دے دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ درخواست کو پیش کر کر آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کو دے بھی دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھنے لگے کہ بھائی بس یہ ہفتہ 15 دن مہینے کا گھراک ہے یہ بندہ، جب اس کی روزی ختم ہو جائے گی تو یہ چل بسے گا یہاں سے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی بستی سے گزر ہوا جہاں جھونپڑا تھا، وہاں عالیشان بنگلہ کھڑا ہے، عالیشان بنگلے میں بہت بڑا صحن ہے، اس میں دسترخوان لگا ہوا ہے، اس پر طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہیں، اور جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی روزی لکھی تھی وہ تخت پر بیٹھا ہے، ٹانٹیے پہ ٹانٹیے چرایا ہوا ہے، اور لوگ کھا رہے ہیں اور مزے اڑا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ یہ بندے نے کس کو ٹوپی پہنائی؟ آج کی زبان آئیں کونے ٹوپی پہنائی مول صاحب، کونوں بوچھ مائی رو ہیں، کانٹھی لائی وہ ہے، کونوں گھر اجارو ہے، گجراتی بھاشا اپنی۔ اکثر لوگ کو ہاسوٹ اور ہمارے بھروچ کے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ ہماری تھنکنگ یہی ہوتی ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ ہاں مول صاحب کوئی بو موٹو بوکو پکڑایا آپ آنا ہاتھ میں مری گیا مول صاحب، ہمیں تو قسمت جاگی گئی، وہ موٹو بوکو پکڑایا۔ جب وہ دینے پر آئے تو میں اور آپ کا کیا حق ہے کہ ہم اس پر اعتراض کریں؟ آج کوئی مولانا سائیکل پہ سے بائک پہ آ جائے، موسم میں زکات بھی ملے لی چاہیے، تو زکات دے کر احسان نہیں کرتے ہو؟ زکات لینے والے آج دنیا میں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ قرب قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا، کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے الجواہر الظواہر، مارکیٹ میں نہیں ملتی ہے۔ میرا بیان سن کر مولانا یعقوب اشرف صاحب نے مجھے بلایا تھا دارالعلوم اشرفیہ میں، اور مجھے یہاں کے تماشا لگایا۔ میں نے کہا کہ دیکھ بیٹا اس میں بیانات لکھے ہیں
اس میں سے پوری زندگی اس میں سے بیان کرتے رہنا. اس میں سے ایک حدیث میں آج آپ کے مجلس میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اس میں لکھا ہے الجواہر میں لکھا ہے کہ قرب قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا کو اتنا عام کر دے گا، مال و دولت کو اتنی عام کر دے گا کہ دریائے فرات سے بڑے بڑے ستون سونے کے اللہ دریا کے باہر ڈالے گا، لیکن اس کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور ایک وقت آئے گا کہ ہم زکات دینے کے لیے کسی کو جاؤں گے کہ لو بھائی میری زکات ہے، تو وہ کہے گا میرے 5,000 لے، تو لے جا. زکات لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آج جو ہمارے پاس یہ علماء آ رہے ہیں، جو سفیر لوگ آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ کہ بھائی آپ کی زکات صحیح معنی میں لگ جائے، آپ کی زکات صحیح جگہ لگ جائے. آج وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے، اس مسجد سے اس مسجد، اس مسجد سے اس مسجد. کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی قاری ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی جلالین پڑھانے والا ہے، کوئی محدث ہے جو حدیث پڑھانے والا ہے. آج تمہارے سامنے ایک بھکاری کی طرح ہمارے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر یہی سوال کرتا ہے تمہاری زکات دے دو. میرے لیے نہیں، میرے مدرسوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ یتیم بچے، غریب بچے تمہارے ان زکات کے پیسوں سے پڑھیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ علم قرآن کا نور عطا کرے گا. یہ قیامت تک تمہیں اس کا نور تمہاری قبروں میں پہنچتا رہے گا. آج زکات دے کر ہم احسان نہیں جتلاتے، آج ہم زکات دے کر غریبوں کو احسان میں دباتے ہیں، ہم زکات دے کر لوگوں کو حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم زکات دے کر اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں اور سفید کولر سمجھتے ہو. یاد رکھو عزیزو میرے پیارو، آج اللہ کا شکر ادا کرو کہ زکات لینے والا بولو زور سے ہے. آج ہمارے پاس کوئی لینے بھی آ رہا ہے، ایک وقت آئے گا کوئی لینے بھی نہیں آئے گا. تم کسی کے پاس جاؤ گے وہ خود کہے گا لا تم مجھے کو دے. اس لیے میرے اندر عادت ہے رمضان المبارک کے اندر میں کبھی بھی سامنے سے کسی کو فون نہیں کرتا، کیونکہ ہماری ٹھنکی ایسی بن چکی ہے کہ موساد کا فون آئے تو چندہ مانگنے کے لیے فون آتا ہے، زکات مانگنے کے لیے فون آتا ہے. میں 2017 کی باتیں کرتا ہوں، 2017 کی بات. میں سلابت پورا بڑی مسجد میں تفسیر کرتا تھا. 2012 سے لے کر 2019 تک میں نے وہاں تفسیر، پڑھنے کے زمانے سے لے کر کرونا تک میں نے ظہر کے بعد تفسیر کرتا تھا وہاں. ایک مرتبہ لمبایت میں، اور نام نہیں بتاؤں گا ورنہ غیبت ہو جائے گی، لمبایت میں ایک بندہ رہتا ہے ہمارے بھروچ کے علاقے کا ہے. میں نے اس کو سلام دعا کے لیے فون کیا تو کہا قاری صاحب میرا پاس زکات نہیں، مجھے تنے کتنی جو ہے میں تنے آپ لے. کیا سوچ ہے ہماری؟ کوئی عالم آپ کو محبت کی وجہ سے کال کرے، کوئی آپ کو محبت کی وجہ سے فون کرے، اب اس کا الٹا مطلب نکالو کہ زکات کے لیے فون کیا ہوگا. ہماری سوچ اتنی خراب ہو چکی ہے. میں نے کہا میں خود صاحب نصاب ہوں، میں خود دارالعلوم چلاتا ہوں اور میں خود میرے ذات کا پیسہ 70-80 ہزار روپے خود میں اپنے دارالعلوم میں خود لگاتا ہوں. میں نے کہا زکات کے تم کو چاہیے تو میں آپ کو دیتا ہوں. میں نے زکات کے لیے نہیں فون کیا، میں نے تو محبت کے لیے فون کیا. تب سے لے کر آج تک میں کبھی کسی کو سامنے سے فون کرتا نہیں. لوگوں کی سوچ غلط ہو گئی ہے. اللہ نے مال دیا ہو تو گھمنڈ تکبر نہ کرو. شداد جیسے شداد کو اللہ نے ختم کیا، فرعون جیسا فرعون نے اللہ تعالیٰ نے مٹی چانٹے کر دیا ہے. تو ہم کون سی کھیت کی مولی ہے اور کون سی یہ مال ہمیشہ رہنے والا ہے. عزیزو میرے پیارو، یہ موت کے جھٹکے پر ہر چیز انسان یہاں چھوڑ کر چلا جانے والا ہے. اس لیے عزیزو میرے پیارو، اللہ نے مال و دولت دیو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے. کیسا بنایا بولو دور سے؟ ایسا نہیں بنایا، ایسا بنایا ہے. اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بولو بہت پسند ہے. آج جو ہمارے پاس علماء رہے، برا نہ لگانا، ہماری سوچ، ہمارا سماج اتنا گندا ہو چکا ہے، لباس کے اعتبار سے بھی، بازاروں کے اعتبار سے بھی، زکات کے اعتباروں سے بھی، غریب کے اعتباروں سے بھی.
اور غریب مسکین لاچاروں کو اتنی خراب نگاہ سے دیکھتے ہیں. مسلمانوں ہمارا حق ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کو بڑا سمجھے اور کسی کو چھوٹا سمجھے. میں آج سے تقریباً دو تین سال پہلے ہمارے علاقے میں بھروچ انکلیشور کے علاقے میں ایک مرتبہ شب قدر میں بیان کرنے کے لیے گیا. تو ایک 70-75 سال کا کل بھی میں نے تفسیر میں انکلیشور میں سنا یہ بات کہ لوگوں کو احساس ہو کہ زکات دے کر ہم احسان نہیں کرتے کسی پر. یہ تو ہمارا پیسہ بولو بھائی ہم کیا کرتے ہیں؟ وائٹ کرتے، پاک کرتے، اللہ کا ایک حکم ادا کرتے ہیں. ہم نے تو غریبوں کا حق ادا کرنا ہے اس سے. وہ 70-75 سال کے بوڑھے میاں آئے جس کو ہم ہماری زبان میں بھروچ والی زبان میں کہتے ہیں باجی. وہ باجی میرے پاس آئے اور رونے لگے اور رو کر کہنے لگے کہ قاری صاحب تمہیں بو ہارو بیان کرو پر تمہیں ایک بات بیان مت کیو. میں نے کہا باجی ہوں. تو کہا وہ بڑھے میاں نے کہا روتے ہوئے کہ یہ مالدار لوگ، یہ ہمارے گاؤں کے مالدار لوگ ہمیں زکات دیتے ہیں اور پورا سال ان کے گھر کا کام کرواتے ہیں ہم سے. پھر کہاں سے اللہ کی رحمتیں آئے گی؟ کہاں پھر اللہ کی مددیں آئے گی؟ پھر کہتے اللہ ہم پکارتے مر جا رہے اور کعبۃ اللہ کو پکڑ کر ہزاروں لوگ پکارتے ہیں. کیوں اللہ کی مدد نہیں آتی؟ ادھر ہمارے فعل تو دیکھو، ہمارے معاملات تو دیکھو، ہماری معاشرت تو دیکھو. ہم نے صرف اسلام کو رمضان کے روزے پر، زکات دینے پر اور 5 وقت کی نماز پڑھنے پر اور ایمان لانے کو اسلام سمجھا ہے. نہ، اسلام تو مسلمانوں بنیاد یہ 4-5 چیزیں ہیں. اسلام مسلمانوں وہ ہے کہ چلنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، غریبوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مسکینوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یتیموں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور بیواؤں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یہ تمام تعلیمات کس نے دی ہے؟ بولو بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیان بہت کرک ہو گیا، میں خود مانتا ہوں، لیکن برا نہ لگانا. جو سماج میں برائیاں ہے میں نے وہی اٹھا کر آپ کے کان تک پہنچائی ہے. اللہ ان بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے. بولو آمین. اور اللہ ہمیں صاحب نصاب بنایا ہو تو اللہ ہمیں زکات دینے والا بناوے. بولو آمین. ہاں زکات، یہی زکات کو نہ نکالو گے کل قیامت کے دن یہی زکات کا مسلمانوں ایک آگ کا انگارہ بنایا جائے گا اور اس کو گردن میں ٹھاپا جائے گا، کمر میں ڈالا جائے گا، چھاتی میں ڈالا جائے گا. کہا یہی مال جس کی وجہ سے تم اکڑ رہے تھے، آج بتاؤ کون ہے تم کو بچانے والا؟ موت سے پہلے قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. کہیں اللہ سے تمہیں دور نہ کر دے یہی اولاد اور یہی بولو بھائی مال. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اے اللہ ہمیں تیری مہلت دے دے، ہم جا کر دنیا میں صدقہ خیرات کر آئے. مرنے کے بعد سب سے پہلا افسوس جو ہوگا نا، وہ بندہ موت کے بعد آ کر کہے گا فرشتوں مجھے گھر جانے دو، نماز نہیں پڑھوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا. کیا کہ جو مال میں چھوڑ کر آیا ہوں اللہ کے راستے میں صدقہ کر آ جاؤں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جب موت کا وقت آ جائے گا اٹھا کر لے جائیں گے، پوچھیں گے بھی نہیں آنا ہے یا رہنا ہے. اللہ ہر چیز پر خبر رکھنے والا ہے. مال و دولت مسلمانوں اترانے کی چیز نہیں ہے. یہ مال و دولت استعمال بھی کرو اور غریب مسکین لاچار یتیموں کی مدد بھی کریں گے. بولو انشاءاللہ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور بنی اسرائیل کے قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بکری لکھی ہے، چند دینار لکھے ہیں، تھوڑے سے گیہوں لکھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چند دنوں میں اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کی روزی ختم ہو جائے گی تو وہ بھی چلا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ عرصے کے بعد وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک عالیشان بنگلہ کھڑا ہے، اس میں دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس میں طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، لوگ کھا کر اس میں مزے اڑا رہے ہیں، لیکن جس کے قسمت میں تھوڑا لکھا تھا وہ تخت پر بیٹھا ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اہل دل کو تڑپا دینے والے واقعات کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں لوگ، تو میں نے حوالہ بھی دے دیا۔ اے اللہ، وہ بنی اسرائیل کی قسمت میں تو تھوڑے سے لکھا تھا، قسمت میں تو تھوڑا سا مال لکھا تھا، تھوڑے سے دینار لکھے تھے، ایک بکری لکھی تھی۔ اے اللہ، اتنا سارا کیسے آ گیا؟ اللہ، اتنا سارا کیسے اس کو مل گیا؟ دوسرے دن کو طور پر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے پوچھا، یا اللہ، ایک بنی اسرائیل پر تیری رحمتیں کھل گئی، تیری رحمتیں کھل گئی، تیری برکتیں کھل گئی، کون سی نیکی تجھے پسند آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میرے کلیم اللہ، میرے اس بندے پر میں نے چند دینار لکھے تھے، چند گیہوں اور ایک بکری لکھی تھی، اس نے تمام چیزیں میرے راہ میں قربان کر دیا۔ کیا کر دیا؟ بولو زور سے، میرے راستے میں دے دیا، میرے راستے میں دے دیا۔ مجھے بھی رحم آ گیا، جلال آ گیا، محبت آ گئی، اور میں نے بھی اس کو پیار اور محبت کے ساتھ دل کھول کر اس کو دنیا دے دی۔ جس کو اپنی زبان میں کہوں، اللہ نے بھی چھپر پھاڑ کر اس کو دے دیا۔ دینے سے کبھی کم، بولو دور سے، نہیں ہوتا، جمع کرنے سے کم ہوگا۔ قرآن میں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، اس مسلمان کے لیے بربادی ہے جو گن گن کے رکھتا ہے، ہاں 5,000 10,000 11,000 20,000، اور ادھر موت کا جھٹکا آتا ہے، پوری رقم چھوڑ کر خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ سکندر بادشاہ نا، سکندر بادشاہ 33 سال کی عمر، پوری دنیا کو اس نے فتح کر لیا، پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ جب وہ چچک کی بیماری میں پکڑا اللہ تعالیٰ نے اور دیوار کی طرف اس نے منہ کیا اور رونے لگا، لوگوں نے پوچھا کیا ڈر گیا؟ بولے نا، ڈر نہیں گیا، میں موت سے ڈرتا نہیں ہوں، موت تو ایمان والوں کے لیے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ بس میں اپنی 33 سال کی عمر میں پوری دنیا کو فتح کیا، لیکن آج دنیا سے جاؤں گا تو خالی ہاتھ جاؤں گا، بس اس پر افسوس ہے کہ میرے ہاتھ کہاں ہوں گے۔ اس لیے تو سکندر نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں اور میرے جنازے کے باہر اپنے ہاتھ کو نکال دینا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پوری دنیا کو میں نے فتح کیا تھا، لیکن میں موت کے وقت جا رہا ہوں یہاں سے دنیا سے تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ عزیزوں میرے پیارو، اللہ نے ہمیں مال و دولت دی ہو تو اس کو صحیح جگہ لگانے والا بھی بناوے، بولو انشاءاللہ، اور صحیح جگہ زکوٰۃ لگانے والا بھی بناوے، بولو انشاءاللہ، اور غریب، مسکین، لاچار، بیوہ اور یتیموں کی مدد کرنے والا بھی ہمیں بناوے، بولو آمین۔ خرچ کرنے سے کبھی پیسہ کم ہوتا نہیں ہے، خرچ جتنا کریں گے اللہ اتنی ہی برکتیں دیتا چلا جائے گا، برکتیں دیتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے راستے میں دینے والا بنائے، بولو آمین۔ چاہے مسلمانوں 1 روپیہ بھی کیوں نہ ہو، لیکن ہر انسان اللہ کے راستے میں دینے والا بنے، دینے والا بنے۔ جب دینے والے بنو گے تو انشاءاللہ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ، بولو بھائی، ہمارے لیے خزانوں کے فیصلے فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سخی بناوے، کیا بناوے؟ بولو دور سے، سخی بناوے، اور اللہ ہم سب کو سخی کے اندر شامل فرماوے۔ اللہ بخیل سے حفاظت فرماوے، اور بخیل ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔